بوڑھے اور بیمار باپ کو ماں کے پاس چھوڑ کر بیٹیاں ہوئیں سیر سپاٹوں پر روانہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو شگفتہ اعجاز کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا، جو ان کی میں نے لاسٹ ویڈیو دیکھی جس میں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھیں، بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اگر آپ نے بھی دیکھا ہو ان کا ویڈیو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر آزمائش میں ہیں اس وقت۔ ان کے ہسبینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ داماد جس نے بیٹے کی جگہ رکھنی تھی اور بڑی بیٹی جس نے ماں کے ساتھ اس کا دکھ بانٹنا تھا، وہ خود اور ساتھ میں دوسری بیٹیاں بھی سیر سپاٹوں پر دبئی روانہ ہو چکی ہیں۔ تو ماں باپ اولاد پیدا کرتا ہے کہ اور اس کو پھر پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اور اس امید پر کہ کل کو ہم جب بوڑھے ہوں گے، ہمیں جب اپنے بچوں کی ضرورت ہوگی تو بچے ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شگفتہ جی جہاں اپنی ویڈیوز میں اپنی روٹین شیئر کرتی ہیں تو بہت زیادہ غمگین دکھائی دیتی ہیں، اور ایک ان کی ٹف روٹین ہے، بہت ہی سخت جو ہے نا ان کا آج کل معاملات چل رہے ہیں، مطلب دن بھر کی جو ان کی روٹین ہوتی ہے۔ ہم نے عید پہ بھی دیکھا تھا ان کو، وہ بیچاری سارا دن سڑکوں پہ پھرتی رہیں چکن کی تلاش میں۔ ظاہر بات ہے اتنی جب خاتون بزی ہوتی ہیں، پورے گھر کا بوجھ ان کے سر پہ ہے، اور بیمار شوہر کی خدمت کرنا، اور اتنی بڑی بڑی بچیاں ہیں، وہ بھی ان کے حوالے سے بھی ساری ماں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا برتھ ڈے ہے، ان کی کوئی خوشیاں ہیں، ان کی انجوائمنٹ ہے، ان کو سیر سپاٹے کروانے ہیں، ان کی گیدرنگ ہے، ان کے کپڑے، شاپنگ، ہر چیز وہ بھی ماں نے دیکھنی ہوتی ہے۔ تو عید والے دن ہم نے دیکھا کہ ان کا داماد اور ان کی بڑی بیٹی بھی جو ان کے گھر میں موجود تھے، اس کے باوجود وہ اپنی بزی روٹین میں سے، کیونکہ انہوں نے ایک دعوت بنانی تھی، شاید ارینج کرنی تھی، تو اس کے لیے وہ چکن ڈھونڈنے کے لیے اپنی گاڑی پہ گھر سے نکلی ہیں، اور پتہ نہیں کتنا ٹائم ان کو لگا ہوگا وہ چکن تلاش کرنے میں۔ اور اس کے بعد وہ گھر آئیں اور عید کے دن انہوں نے سارا کھانا اکیلے بنایا، لیکن ان کی بیٹی جو ہے، اسپیشلی بڑی بیٹی وہ اور ان کے داماد اور باقی بیٹیاں کوئی بھی قریب نہیں آیا، ان کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹایا۔ بس شگفتہ جی تھی اور ان کی ہیلپر تھی، جس کی وجہ سے ان کے چاول بھی جو ہیں وہ زیادہ گل گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، اتنے اچھے نہیں بنے تھے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں اور آپ کا کھانا جو ہے وہ خراب ہو جائے، اچھا نہ بنے، تو شرمندگی تو فیل ہوتی ہے۔ بہرحال جی، اس کے بعد ہم نے ان کی جو لاسٹ ویڈیو ہے اس میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک روٹین شیئر کی، اور ان کے فیس سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی ہیں، بہت ہی ان کی حالت خراب تھی، اور لوگوں نے بہت زیادہ ان کو ہمدردیاں جو ہے دیں، ویڈیو میں ان کو بہت اچھے اچھے کامنٹس کیے، ان کے لیے دعائیں کی۔ ان کی ٹف روٹین کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ لوگ افسردہ ہوئے۔ میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی، مجھے بھی بہت برا لگا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو بچے انہوں نے اپنی بیٹیاں جن کو انہوں نے لاڈوں سے پالا ہے، بڑی اپنی طرف سے انہوں نے اچھی تربیت کی ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ بچیاں بالکل بھی نہ تو ان کو باپ کی پرواہ ہے، نہ ہی ماں کی پرواہ ہے۔ اگر ان کو پرواہ ہوتی، اپنے ماں باپ کا احساس ہوتا، ماں کا خیال ہوتا، تو آج وہ دبئی میں اس طرح گھوم پھر نہ رہی ہوتی، سیر سپاٹے نہ کر رہی ہوتی، اور اتنا شدید بیمار باپ، اور وہ کس طرح اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملک روانہ ہو سکتی ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کی جو کنڈیشن ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ شگفتہ جی شیئر کرتی رہتی ہیں، دکھاتی رہتی ہیں، ان کے ابھی ہاسپٹلس کے چکر لگ رہے ہیں، مطلب وہ ایک بچوں کی طرح ان کا بیہیویئر ہے اس ٹائم، کیونکہ وہ مریض ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کی عمر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان مریض ہوتا ہے اور مسلسل کئی عرصے سے وہ بیمار ہیں، تو انسان کی نیچر پھر بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، ہر چیز میں ضد کرنا، بات نہ ماننا، اور وہ چیز مانگنی جو اس ٹائم گھر میں موجود نہ ہو۔ جیسا کہ وہ لاسٹ ویڈیو میں انہوں نے بہت سارے فروٹس خریدے
اور جب وہ گھر گئی ہیں تو انہوں نے اس فروٹ کی ڈیمانڈ کی جو وہ نہیں لے کر گئی تھیں، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے گاڑی نکالی اور پھر وہ اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں کہ بھئی اب انہوں نے اس چیز کی فرمائش کی ہے۔ تو مریض انسان ہے، تو ہسبینڈ بھی ہے، ظاہری بات ہے، رسپیکٹ بھی ہے، تو وہ بیچاری پھر سے گاڑی سارے دن کی تھکی ہوئی، کراچی سے وہ شوٹنگ کر کے آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر آتے ہی ہسبینڈ کے بازو کا فریکچر، پھر ہاسپٹل کے چکر۔ لیکن آج ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ جوان ہیں، تینوں کی تینوں بیٹیاں جوان ہیں۔ ہمارے تو اتنے اتنے بچے بھی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کس طرح اپنے ماں باپ کی کیئر کرنی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ شگفتہ جی نے خود ان کو اتنا لاڈ پیار دیا ہے یا خود ان کو اتنی آزادی دے رکھی ہے، خود ان کو وہ کام نہیں کرنے دیتی، انہوں نے وہ چیزیں ان کو نہیں سکھائیں۔ اتنی سگڑ ہیں شگفتہ جی، خود اتنی سگڑ ہیں کہ ہر کام میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر کام اچھے طریقے سے کرتی ہیں، چاہے وہ اپنے بچوں کی ہو ضروریات زندگی ہو، اس کو بہترین انداز سے پورا کرتی ہیں، گھر کو مینج کرنا، کوکنگ کرنا، میک اپ کرنا، اس کے علاوہ ڈرامہ کرنا، آپ کو پتہ ہے، اور بڑا رسپیکٹ فلی وہ میڈیا پہ کام کر رہی ہیں، پھر اپنا چینل چلانا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے مصروفیات ہوتی ہیں ٹی وی کے حوالے سے، تو ہر چیز کو وہ عورت بخوبی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے۔ لیکن آپ جب اتنی اسٹرانگ ہیں، آپ اتنی مطلب کہ سپر وومن میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اپنی بچیوں کو یہ کس طرح کا چھوئی موئی سا بنایا ہے؟ مطلب آپ کی بڑی بیٹی بھی ہے تو اس کا بھی انداز ایسے ہوتا ہے جیسے بھی بڑی کوئی نازک ہے، اتنی ناز نخروں والی، بولتی بھی ہے تو نخروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مطلب اس کا فل ٹائم اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کو پیمپر کرتا رہتا ہے، اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کا بیہیویئر ہوتا ہے جو بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے، ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ نیا میچور ہو چکی ہے، بڑی ہو چکی ہے، شادی کو اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے، اس کا تو کام ہے نہ صرف اپنا گھر سنبھالے، اپنی ساس کو آرام دے، اپنے گھر میں کوکنگ کرے، اپنے گھر کی صاف صفائی ہر چیز کا خیال رکھے، بلکہ آپ کی بھی جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے، اور نہ صرف وہ ہونی چاہیے بلکہ آپ کا داماد بھی ہونا چاہیے جس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہے، ویلا وہ پھرتا رہتا ہے، لیکن اس نے بیٹا بن کے نہیں دکھایا آپ کو۔ عید والے دن بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ آپ کے گھر میں موجود تھا، اس کو جانا چاہیے تھا، جو بھی چیز آپ کو چاہیے تھی اس کا کام تھا وہ لے کے آتا، لیکن آپ خود گئیں اور وہ الگ سے اپنی ویڈیو بناتے رہے، اپنی مرضی سے جو انہوں نے خریدنا تھا انہوں نے خریدا، لیکن آپ کی جو چیزیں تھیں ضرورت کی وہ نہیں لے کے آئی، شاید آپ نے خود نہیں ان کو بولا، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ جب آپ اتنی اسٹرانگ ہیں، آپ نے اتنا کچھ سیکھا، آپ نے اپنی لائف میں اتنا کچھ کیا، لیکن اب بھی آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بڑی بیٹی بھی آپ کے بل بوتے پر ہسبینڈ کی سپورٹ سے وہ جو بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر وہ بنی ہے، پریکٹس اس نے کی، گھر میں وہ سارا دن بیٹھی رہتی ہے، بس ان کا ایک ولاگ ہوتا ہے، ولاگ بھی بورنگ ہوتا ہے بہت زیادہ، کوئی اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، لیکن آپ کی وجہ سے لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اب جب آپ کو اس کی ضرورت تھی، اس کے ہسبینڈ کی ضرورت تھی، باقی بچوں کی ضرورت تھی کہ اس سچویشن میں وہ باپ کے پاس ہوتی، اس سچویشن میں تو جو نہیں بھی ہوتے بچے نزدیک، وہ بھی چھٹیاں لے کے آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ کو ہماری ضرورت ہے، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو، اب مجھے نہیں پتا، خود روانہ کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے ان کی وہاں سے ایکٹیویٹی دیکھی انسٹا پہ جو وہ اپنا دے رہی ہیں، لگا رہی ہیں اپنی چیزیں، ٹھیک ہے، ریلز بنا کے لگا رہی ہیں، شارٹس جو بھی وہ انسٹا پہ لگا رہی ہیں، تو وہ چیزیں دیکھ کے بڑا دل دکھتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے اتنے ضعیف اور بیمار باپ کو ماں کے پاس اکیلے چھوڑ کے وہاں پہ آپ دبئی میں عیاشیاں کر رہے ہو، ہنس رہے ہو، کھیل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جبکہ بوڑھا بیمار باپ جو ہے پیچھے بستر پہ پڑا ہوا ہے، بیچارہ محتاج ہوا پڑا ہے، ماں کا محتاج ہوا پڑا ہے، اور جہاں پہ تو کتنی ضرورت ہوتی ہے بچوں کی۔ تو انسان اس لیے تو بچے پیدا نہیں کرتا کہ جب وہ مشکل ٹائم میں ہو تو بچے جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں میں لگ جائیں۔ تو اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، میں بالکل بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ یہ شگفتہ جی نے اپنی بیٹیوں کو اتنا لاڈ پیار میں کیوں رکھا۔
اپنی بچیوں کو وہ چیزیں کیوں نہیں سکھائیں جو وہ خود کرتی ہیں، جو وہ خود سیکھی ہیں، جو خود وہ ہر کام میں پرفیکٹ ہیں، لیکن بچیوں کو یہ تمام کام ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، بڑی ہے تو وہ ہر وقت ہسبینڈ کے ساتھ اس کی گود میں گھسی رہتی ہے، اس کو وہ ہر وقت پیمپر کرتا رہتا ہے. اس کی ساس اس کو ہر وقت جو ہے وہ ایسے ڈیل کرتی ہے جیسے وہ 2 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے. اس طرح مطلب اس کا کوئی نہیں ہے، نہ اپنے سسرال میں اس کے کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی گھر کو سنبھالنا ہے یا کچھ بھی نہیں. اس کا ایک روم ہے اور ایک وہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ہسبینڈ ہے، کہیں آنا ہے جانا ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گھر میں. اور پھر جب ماں کے پاس بھی آتی ہے، ماں خود پک کرنے جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ماں کو وہ آنکھیں دکھاتی ہے، ابھی آپ لیٹ آئی ہو، آپ ایسے ہوا ہے، آپ ویسے ہوا ہے. تو اتنا مجھے افسوس ہوا کہ ایک تو ماں اپنی بزی روٹین میں سے آپ کو پک کرنے آئی ہے. جب یہ عید پہ آئے تھے ہسبینڈ وائف، تو اس بچی کے جو ہے نا انداز دیکھنے والے تھے کہ وہ ایک ماں کا لحاظ نہیں کر رہی کہ چلو ماں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، 100 کام ہے تمہاری ماں کے. تو اس نے خوب باتیں سنائی، 100 باتیں اس نے اپنی ماں کو سنائیں. اور جو اس کا پھر بیہیویئر ہے، اللہ معاف کرے، اس کے بعد ہر چیز میں شو آف کرنا. شگفتہ جی آپ تو ایسی نہیں ہیں، ہم نے تو کبھی بھی آپ کو اس طرح شو آف کرتے نہیں دیکھا، نہ اس طرح آپ کو کبھی بچگانہ حرکتیں کرتے دیکھا، بچی بنتے ہوئے دیکھا. اب آپ کی بیٹیاں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہیں، اچھی خاصی میچور ہیں، اچھی خاصی بڑی ہیں. سب سے چھوٹی بچی بھی اچھی خاصی بڑی ہے، کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہے. آپ نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، آپ نے ان کو نہیں سکھایا کچن سنبھالنا، آپ نے ان کو نہیں سکھایا کہ جب میں گھر میں نہیں ہوں گی تمہارے باپ کو تم لوگوں نے سنبھالنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے. شاید پھر آپ صرف باتیں کرتی ہیں، آپ بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دیتی ہیں. آپ اپنے گھر میں خود تو پرفیکٹ ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی بچیوں میں ہمیں وہ کچھ چیز نظر نہیں آتی جو ہم آپ میں دیکھتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو صحت عطا فرمائے. لیکن شاید آپ نے بھی نہیں سوچا کہ اگر یہ بچیاں چلی جاتی ہیں اور پیچھے میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، کیا کیا لوگ کہیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ آ جاتی ہیں ہمدردیاں لینے کے لیے، آپ کو اتنی لوگ ہمدردیاں دیتے ہیں، ہائے آپ کتنی مشکل میں ہیں، ہائے آپ اکیلی ہیں، ہائے آپ تو بہت آپ کا جو ہے وہ حالت خراب ہے، ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کے. لوگ اس طرح کے آپ کو کمنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم آپ کے گھر کی اولادیں دیکھتے ہیں، ہم جب آپ کے بچے دیکھتے ہیں تو وہ فل عیاشی میں ہیں، فل رنگین زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے کبھی اس بات پہ وہ نہیں کیا کہ ہماری ماں مشکل میں ہے، ہماری ماں اوکھی ہو رہی ہے، تانگ ہو رہی ہے، تھک رہی ہے، کام کر کر کے ہلکان ہو رہی ہے، یہ ہمارا ابا ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ تو آپ کے گھر میں جو کتے ہیں وہ ان سے پیار کرتی ہیں. آپ کے گھر میں جو کتے بلیاں ہیں ان سے وہ زیادہ پیار، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ کتے بلیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ماں باپ کے بغیر وہ رہ لیتی ہیں. تو یہ ہیں جی آج کل کی اولادوں کے حال، اور ہم یہ سوشل میڈیا پرسن جو ہیں ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جو ان سے سیکھتے ہیں کیا وہ ہم صحیح سیکھتے ہیں؟ یہ جو لیکچر دیتے ہیں وہ کیا یہ ٹھیک دیتے ہیں؟ خود یہ ان کے بچے دیکھ لیں کتنے، مطلب یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے نا کہ جو اس کنڈیشن میں ماں اور باپ کو اکیلے چھوڑ کے چلی گئی ہے. تو بہرحال جی دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیا.